السلام علیکم۔ آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اگر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یعنی OOP کے امتحانات کی تیاری چل رہی ہے تو یہ سیشن خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ہے۔ یہاں ہم تمام بنیادی تصورات پر ایک بہت تیز اور مؤثر نظر ثانی کریں گے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا جیسے ہم ایک گھر بنا رہے ہوں۔ سب سے پہلے ہم بنیادی خیال سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی اینٹیں کیا ہیں یعنی بلڈنگ بلاکس۔ اس کے بعد تعمیر کے اصولوں کو سمجھیں گے، پھر ان کو بنانے والے اوزار، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مکمل ڈھانچہ بنا ہے یہ اتنا کارآمد کیوں ہے۔ تو چلیں اپنے اس گھر کی بنیاد رکھتے ہیں اور اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ OOP کے پیچھے اصل سوچ، اصل نظریہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر پروگرامز کو حقیقی دنیا جیسا کیسے بنا سکتے ہیں۔ اسی ایک سوال کا جواب ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ۔ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ کوڈ کو حقیقی دنیا کی چیزوں کے ارد گرد ترتیب دیا جائے، جس سے وہ بہت زیادہ فطری اور سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آبجیکٹ اورینٹیشن ہے کیا؟ یہ اصل میں پروگرامنگ کا ایک انداز ہے، سوچنے کا ایک طریقہ ہے جو سیدھا ہماری حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جہاں ہم پروگرامنگ کے مسائل کو آبجیکٹس یعنی چیزوں اور ان کے آپس کے تعلق کی شکل میں دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری اصل زندگی میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مشکل مسائل بھی سمجھنے اور حل کرنے میں آسان ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب OOP کی بنیادوں کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کے بلڈنگ بلاکس۔ امتحان کے حوالے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تو اس پر خاص توجہ دیجیے گا۔ تو آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ٹھوس چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں جیسے ایک کار، یا کوئی خیالی چیز جیسے کوئی تاریخ۔ ہر آبجیکٹ کی ایک حالت ہوتی ہے، یعنی اس کی خصوصیات یا ایٹریبیوٹس، اور ایک رویہ ہوتا ہے، یعنی اس کے کام یا آپریشنز۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو لے لیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے اس کا نام اور رول نمبر، اور اس کے بیہیویئرز ہوں گے پڑھائی کرنا اور امتحان دینا۔ اور کلاس کیا ہے؟ کلاس دراصل ان آبجیکٹس کو بنانے کا ایک بلو پرنٹ ہے، ایک نقشہ ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے جس کی بنیاد پر آبجیکٹس بنائے جاتے ہیں۔ بالکل جیسے ایک آرکیٹیکٹ کے نقشے سے کئی ایک جیسے گھر بن سکتے ہیں، اسی طرح ایک کلاس سے کئی ایک جیسے آبجیکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس سیشن کی سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، OOP کے 3 ستون۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو OOP کو اس کی اصل طاقت دیتے ہیں، اور امتحانات میں ان کے بارے میں سوالات لازمی آتے ہیں۔ پہلا ستون ہے انکیپسولیشن۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک آبجیکٹ کی تمام خصوصیات کو خود اسی آبجیکٹ کے اندر بند کر دیا ہے۔ یہ ایک آبجیکٹ کے ڈیٹا اور اس پر کام کرنے والے فنکشنز کو ایک ہی محفوظ یونٹ میں اکٹھا کرنے کا عمل ہے۔ انکیپسولیشن کا کمال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اور اس کے رویے کو ایک آبجیکٹ کے اندر مضبوطی سے باندھ دیتا ہے، اور ساری اندرونی تفصیلات باہر کی دنیا سے چھپی رہتی ہیں۔ یہ بالکل گاڑی کے ڈیش بورڈ کی طرح ہیں۔ اب اسٹیئرنگ وہیل اور پیڈل استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ انجن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دوسرا ستون ہے انہیریٹنس۔ یہ ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے جس میں ایک نئی کلاس، جسے ڈرائیوڈ کلاس کہتے ہیں، ایک پہلے سے موجود کلاس یعنی بیس کلاس کی تمام خصوصیات اور رویے اپنا لیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار کوڈ نہیں لکھنا پڑتا۔ انہیریٹنس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے ISA کا تعلق۔ یہ اس کا کی ٹیسٹ ہے، جیسے ایک طالب علم ایک شخص ہے، A student is a person، یا ایک دائرہ ایک شکل ہے، A circle is a shape۔ امتحان میں اس تعلق کو یاد رکھنے سے صحیح جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اب تیسرا اور آخری ستون پولیمورفزم۔ اس کا مطلب ہے کئی شکلیں۔ یہ مختلف آبجیکٹس کی ایک کمال کی صلاحیت ہے کہ وہ ایک ہی پیغام پر اپنے اپنے الگ الگ طریقے سے رد عمل دیں۔ اسی کی وجہ سے ہم بہت لچکدار اور ڈائنامک سسٹمز بنا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے ڈرا کا پیغام۔ فرض کریں ہمارے پاس مختلف شیپ آبجیکٹس ہیں، جیسے سرکل، لائن یا ٹرائنگل، اور ہم سب کو ڈرا کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ہر آبجیکٹ خود کو اپنی شکل کے مطابق بنائے گا۔ پیغام ایک ہی ہے لیکن نتیجہ ہر بار الگ۔ یہی پولیمورفزم ہے۔ چلیں اب ذرا C++ کی عملی دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس بنتے اور ختم کیسے ہوتے ہیں۔
یہ وہ حصہ ہے جہاں سے اکثر ٹیکنیکل سوالات آتے ہیں۔ ہر آبجیکٹ کی زندگی کے 3 سادہ مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، اس کی تخلیق یا کریشن، جہاں کنسٹرکٹر اس کی حالت کو سیٹ کرتا ہے۔ دوسرا، اس کا استعمال یا یوسیج، جہاں وہ اپنے کام کرتا ہے۔ اور تیسرا، اس کی تباہی یا ڈسٹرکشن، جہاں ڈسٹرکٹر آ کر تمام وسائل کو صاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے شالو کاپی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آبجیکٹ کی بس بٹ بائی بٹ کاپی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آبجیکٹ کے اندر پوائنٹرز ہیں تو صرف پوائنٹر کا ایڈریس کاپی ہوتا ہے، وہ اصل ڈیٹا نہیں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تیز تو ہے لیکن بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی خطرے سے جنم لیتا ہے امتحان کا ایک بہت ہی اہم موضوع، ڈینگلنگ پوائنٹر کا مسئلہ۔ شیلو کاپی کی وجہ سے 2 پوائنٹرز ایک ہی میموری کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک آبجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا پوائنٹر ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا رہ جاتا ہے جو اب موجود ہی نہیں۔ اس سے سنگین بگز آتے ہیں اور پروگرام کریش بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ان دونوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ شیلو کاپی تیز ہے مگر خطرناک، جبکہ ڈیپ کاپی کیا کرتی ہے؟ یہ نئی میموری بناتی ہے اور اصل ڈیٹا کو وہاں کاپی کرتی ہے۔ یہ محفوظ طریقہ ہے اور ڈینگلنگ پوائنٹر کے مسئلے کا اصل حل بھی یہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا کاپی کنسٹرکٹر خود لکھنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں آئیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ او پی استعمال کرنے کے اصل فائدے کیا ہیں۔ تو اہم باتیں کیا ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں؟ انہیریٹنس ہمیں ری یوزیبلٹی دیتی ہے، یعنی کوڈ کو بار بار استعمال کرنے کی صلاحیت۔ انکیپسولیشن سے مینٹینیبلٹی آتی ہے، یعنی کوڈ کو سنبھالنا اور اپ ڈیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پولیمورفزم ہمارے سسٹم کو فلیکسیبل بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سب مل کر حقیقی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں، جس سے ہمارے کوڈ میں زبردست کلیئرٹی آتی ہے۔ آخر ایک آبجیکٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف میموری مینجمنٹ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آبجیکٹس آپس میں ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے۔ چلیں ان تینوں چیزوں کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ پہلے آبجیکٹ کنٹرول کی بنیاد دیکھیں گے، پھر میموری اور ریلیشن شپس کی گہرائی میں جائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ آپریٹرز کو اپنی مرضی کا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آبجیکٹس کے آخرکار باس کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم ان تکنیکوں کو ایکسپلور کریں گے جو ہمیں آبجیکٹ کے بیہیویئر اور اس کی لائف کے ہر پہلو پر مکمل کنٹرول دیتی ہیں۔ اب آتی ہے میموری، جو ہر پروگرامر کی کبھی بہترین دوست ہوتی ہے اور کبھی سب سے بڑی دشمن۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ شیئرڈ ڈیٹا کو سمارٹلی کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے پروگرامز نہ صرف تیز چلیں بلکہ میموری بھی کم سے کم استعمال کریں۔ یاد ہے لیکچر 12، اسی سے یہ کانسیپٹ ہے، اسٹیٹک ممبر فنکشنز۔ یہ وہ فنکشنز ہیں جن کا تعلق کسی ایک آبجیکٹ سے نہیں ہوتا، نہیں، ان کا تعلق پوری کی پوری کلاس سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آتی ہے سب سے اہم بات، دس پوائنٹر۔ دیکھیں، ایک اسٹیٹک فنکشن کے پاس کوئی دس پوائنٹر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی آبجیکٹ سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا پوائنٹ لگتا ہے، لیکن امتحان کے لیے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اوکے، میموری کی بات تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس آپس میں تعلقات کیسے بناتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ ہے، اس کو ٹھیک سے سیٹ کرنا لازمی ہے۔ تو پہلا رشتہ ہے کمپوزیشن۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک گھر کی مثال لیں۔ گھر ہے اور اس کے اندر کمرے ہیں۔ کمرے گھر کا حصہ ہیں، ان کا وجود گھر سے ہے۔ اگر گھر ٹوٹ جائے تو کمرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ہیزا ریلیشن شپ ہے، ایک پارٹ آف ریلیشن شپ۔ لیکن دوسری طرف ہے ایگریگیشن۔ اب اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے۔ باغ میں پودے ہیں، پر اگر ہم ایک پودے کو اس باغ سے نکال کر کسی دوسرے باغ میں لگا دیں تو وہ وہاں بھی زندہ رہے گا، اس کا وجود باغ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ ایک کمزور ہیزا ریلیشن شپ ہے، زیادہ فلیکسیبل ہے۔ تو یہ ٹیبل امتحان کے لیے ان دونوں کا فرق بالکل صاف کر دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو یاد رکھنی ہے وہ ہے آبجیکٹ لائف ٹائم۔ کمپوزیشن میں لائف ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہول آبجیکٹ کے ساتھ پارٹ بھی ختم، جبکہ ایگریگیشن میں انڈیپینڈنٹ ہے، الگ الگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا صرف حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی ایک قسم ہوتا ہے۔ اور بس یہیں سے انٹری ہوتی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے سب سے پاورفل کانسیپٹ کی، جسے کہتے ہیں انہیریٹنس۔ لیکچر 22 یاد کیجئے، انہیریٹنس کا مطلب ہے از اے ریلیشن شپ، جیسے اے سرکل از اے شیپ،
ये C++ में कोड रीयूज और पॉलीमॉर्फिज्म की बुनियाद है। यहाँ एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की एक स्पेशलाइज्ड वर्जन बन जाती है। चलें अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज पर। कभी सोचा है कि कितना अच्छा हो अगर हम अपनी बनाई हुई क्लासेस के साथ भी प्लस या इक्वल्स टू जैसे ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटीजर्स के साथ करते हैं। तो खुशखबरी ये है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए ये बिल्कुल मुमकिन है। और यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बुनियादी उसूल है। जैसा कि हमने लेक्चर 16 में देखा था, हम C++ को बताते हैं कि हमारी कस्टम क्लासेस के लिए प्लस, इक्वल और शे जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स का मतलब क्या होगा। हम उनके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जरा सोचें, दो वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ प्लस साइन लगाकर ऐड कर लें, या आपने किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को सीधा Cout से प्रिंट करा दें। लेक्चर 17 से 21 तक हमने यही देखा कि इससे कोड कितना साफ, कितना नेचुरल और पढ़ने में आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्ट इन टाइप्स के साथ काम कर रहे हों। अच्छा, हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलें अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और फाइनल इम्तिहान के लिए एक आखिरी रिव्यू करते हैं अहम नुकात पर। तो एक अच्छा कोड लिखने के लिए इन 3 चीजों पर कमांड हासिल करना जरूरी है। नंबर 1, मेमोरी कैसे मैनेज करनी है? स्टैटिक मेंबर्स के जरिए। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सही रिलेशनशिप चुनना है, कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन या इनहेरिटेंस। और नंबर 3, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से उनके बिहेवियर को आसान और इंट्यूटिव बनाना है। तो अब ये सोचना है कि इनमें से कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है ताकि हमारा कोड वाकई पावरफुल बने। यही वो समझ है जो एक अच्छे प्रोग्रामर को एक ग्रेट प्रोग्रामर बनाती है। इस पर जरूर गौर कीजिए। आप सबके इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं।